بہن نے سوال پوچھا کہ شوہر نے مجھے کراچی سے میکے بھیج دیا، 1 سال ہو گیا، کوئی رابطہ نہیں کر رہا، کوئی بات بھی نہیں کر رہا، میں کیا کروں؟ اب ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو بڑے ہیں یعنی آپ کے والدین ہیں وہ ان کے والدین سے رابطہ کریں، اور یہ معاملات کو باہمی فہم و تفہیم سے سلجھانے والے ہوتے ہیں. باقی ہم دعا کرتے ہیں، آپ خود بھی اپنے لیے دعا کیجیے گا. اور یقین بلا وجہ تو ایسا ہوتا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وجہ بہرحال ہوتی ہی ہے. اب آپ لوگوں کے مابین کیا شکر رنجی ہے، اس کا حل جو ہے آپ لوگ اپنے گھر کے بڑوں کو بیچ میں ڈال کر ان کے ذریعے حل کروائیں. پھر جو ہے وہ بہن نے پوچھا کہ 12 سال کا بچہ ہے، روزہ تو رکھتا ہے مگر اسے جو ہے وہ انگلی یا انگوٹھا چوسنے کی عادت ہے شروع سے. تو دیکھیں، اول تو بچہ بڑا ہو گیا ہے، اس کو یہ عادت چھڑوائی جائے اور اس کو اس پہ روک ٹوک کی جائے، اسے چھوڑا نہ جائے. تھوڑا جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی پڑے تو کریں، تھوڑی سختی سے بھی اسے سمجھائیں کہ یہ اچھی عادت ویسے بھی نہیں ہے. روزہ نہ بھی ہو تو انگلی چوسنا یا انگوٹھا چوسنا اچھی عادت نہیں ہے، اور بچہ بڑا ہو گیا، 12 سال کا ہو گیا، اس کی یہ عادت پختہ ہو جائے گی، اسے چھڑوائیں. قریب بلوغت بھی ہوتے ہیں بچے، بالکل مراہق ہے، مراہق کہتے ہیں اسے ہماری شرعی اصطلاح میں، قریب بلوغ. اور اگر جو ہے وہ بالفرض پھر بھی انگوٹھا چوس لیتا ہے، انگلی چوس لیتا ہے اور انگوٹھے یا انگلی پہ کچھ لگا ہوا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں روزہ بہرحال نہیں ٹوٹا. روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ضرور ہے. لیکن اگر انگلی یا انگوٹھے پہ کچھ لگا ہوا ہے، مثلا کسی نے شہد لگا لیا یا کھانے کی کوئی چیز جو ہے وہ لگا لی اور اس کے بعد انگلی یا انگوٹھا چوس رہا ہو کہ جناب روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر کچھ لگا کے کھائیں گے تو. پھر جو ہے وہ بھائی نے پوچھا کہ بچی جو ہے وہ طلاق یافتہ ہے، اپنے بھائی کے پاس رہتی ہے، غریب ہیں، کیا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر وہ بچی واقعی مستحقہ زکوٰۃ ہے تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگر مستحقہ زکوٰۃ نہیں ہے تو نہیں دے سکتے. پھر جو ہے وہ بھائی نے پوچھا کہ ایک بندے کے ماں باپ زندہ ہیں، زمین بھی ہے، گندم وغیرہ بھی آتی ہے، مگر وہ غریب لوگ ہیں، گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، تو کیا ایسے بندے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ وہی بات اگین کہ وہ بندہ اگر جو ہے مستحق زکوٰۃ ہے تو ٹھیک ہے، اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اگر مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. 92 کلومیٹر والے راستے پر سفر کر رہے ہیں مگر ایک جگہ رکنا ہے تو قصر کہاں سے کریں گے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے معمولی سا رکنا. معمولی سے رکنے سے مراد ہے کہ ہم سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں ہم رک گئے چائے پینے کے لیے، راستے میں ہم رک گئے کھانا کھانے کے لیے، اس رکنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ جو فقہاء نے بیان کیا ہے کہ وہ اگر جو ہے وہ کم میں رکے تو وہاں سے الگ سے راستہ کاؤنٹ ہوگا، وہ رکنا ہے زیادہ رکنا. مثال کے طور پر ہم کہیں جا رہے ہیں اور ہمارا پورا ارادہ ہے کہ ہم نے ایک دن یہاں رک کر ہمارا کام ہے، یہ کام کریں گے، اس کام کے بعد پھر ہم آگے جائیں گے، تو وہ اس کے لیے انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے. یہ جو معمولی سا رکنا ہوتا ہے چائے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، یا ایسے ہی کسی سے بس جو ہے وہ سرسری سی ملاقات کرنی ہے، اس رکنے کا اعتبار نہیں ہوتا. اور اسی طرح جو ہے وہ سجدے میں عورت جو ہے وہ پاؤں کس طرف نکالے، تو سجدے میں بہتر یہ ہے کہ دائیں طرف نکالے، اور اگر عذر کی وجہ سے بائیں طرف نکال لیا تو بھی حرج نہیں. پھر جو ہے پوچھا کہ حاملہ ہے خاتون، پریگننٹ ہے، ان کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اگر واقعی ایسی کمزوری ہے اور بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، زچہ یا بچہ کی صحت کو نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے. مؤخر کا لفظ ہم اسی لیے بولتے ہیں تاکہ جو ہے لوگوں کو یہ بات پتہ چلے کہ یہ روزے بعد میں قضا کرنے ہوتے ہیں، یعنی یہ روزہ معاف نہیں ہوتا. پریگننٹ کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ملتی ہے لیکن وہ مؤخر ہوتا نہیں، پینڈنگ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ روزہ سرے سے ساقط ہو گیا، ساقط نہیں ہوتا، بعد میں روزہ رکھنا ہوتا ہے، یعنی اس کی قضا کرنی ہے. پھر ایک بہن نے پوچھا کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پکاتی ہوں، کوشش کے باوجود سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں پکا پاتی. اس بات پہ تو خیر ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کام کرنا سنت ہے، اور اس وجہ سے وہ سیدھے ہاتھ سے پکانے کی کوشش بھی کرتی ہیں، نہیں کر پا رہی تو اب کیوری بھی ہے، پوچھ بھی رہی ہیں کہ میں کیا کروں. دیکھیں میری بہن، ان ذیشان کاموں میں سیدھے ہاتھ سے کرنا سنت ہوتا ہے، لیکن آپ چونکہ لیفٹی ہیں اور کوشش کے باوجود سیدھے ہاتھ سے نہیں کر پا رہی تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بائیں ہاتھ سے بھی آپ نے پکا لیا تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. دائیں ہاتھ سے پکانا ویسے بھی فرض یا واجب نہیں تھا. دائیں ہاتھ سے کام کرنا پسندیدہ ہے ذیشان کاموں کے اندر، لیکن اگر کوئی بندہ لیفٹی ہو اور وہ بائیں ہاتھ سے ہی کام کر سکتا ہو، دائیں سے وہ اس کے لیے ممکن نہ ہو وہ کام کرنا، تو اس کے لیے تو پھر کوئی کراہت وغیرہ بھی نہیں ہوتی. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ میری والدہ کہ مسوڑوں سے خون آتا ہے، وہ سو کر اٹھتی ہیں تو بھی جو ہے وہ جا کے کلی کرتی ہیں، تو اب یہ بتائیں کہ مسوڑوں سے خون جو ہے وہ اندر جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ اب یہ تو خیر ہم نہیں بتا سکتے، یہ تو جس بندے کے ساتھ پرابلم ہے وہ خود ہی بتائے گا یا ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، ڈاکٹر بتائے گا، اس کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم سے جو مسئلہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. تو اس کی بات یہ ہے کہ روزہ ٹوٹنے کی جہاں تک بات ہے تو مسوڑوں سے اگر خون آتا ہے، اگر ذائقہ مزہ حلق میں محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر ذائقہ یا مزہ حلق میں محسوس نہ ہو تو پھر یہ دیکھیں گے کہ خون غالب ہے یا مغلوب ہے. اگر خون غالب ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، خون مغلوب ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. خون کے غالب یا مغلوب ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ یوں چلے گا کہ آپ سپٹ کریں، تھوک کے دیکھیں، اگر تھوک کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہے تو خون غالب ہے، اور اگر تھوک جو ہے وہ زردی مائل ہے تو اس کا مطلب یہ خون مغلوب ہے، تھوک غالب ہے. اچھا، مغلوب جو خون ہے جس پر غالب ہے تھوک، اگر وہ غلطی سے نکل لیا تو روزہ
نگلنے کی بات نہیں ہو رہی، ہاں ٹھیک ہے، اندر جو ہے وہ اندر ہی ہے، باہر نہیں نکالا، اندر نگلا ہے اور ذائقہ محسوس نہیں ہوا۔ ذائقہ اگر محسوس ہوا تو خون غالب ہو یا مغلوب ہو بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مزہ یا ذائقہ خون کا اگر حلق میں محسوس ہوگا روزہ ٹوٹے گا، ذائقہ یا مزہ حلق میں محسوس نہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا غالب ہے یا مغلوب، یہ دو الگ الگ صورتیں۔ یہ کمپلیکیشن میں حضرت سے بھی پوچھ رہا، آپ نے فرمایا تھا کہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خون گیا نمکیات، لیکن اسپٹ کیا تو خون نہیں تھا، تو ذائقے کی بات ہے، وہ ویسی آ ایک ویسے جو ہے وہ تھوک کا ذائقہ محسوس ہونا اور چیز ہے اور خون کا ذائقہ محسوس ہونا اور چیز ہے۔ خون کا ذائقہ ایک الگ قسم کا ذائقہ ہوتا ہے، اگر خون کا ذائقہ یا مزہ محسوس ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر جب ایک بہن نے پوچھا کہ 27 رمضان کو فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے جو کپڑے دیتے ہیں وہ بے سلے دینے ہوتے ہیں یا سلے ہوئے دینے ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ نے 27 رمضان کو کوئی کپڑے دینے ہی دینے ہیں۔ باقی ہاں جہاں تک بات ہے صدقہ اور خیرات کرنے کی، صدقہ اور خیرات تو ہمیشہ جو ہے کرنا مستحب ہے، 27 رمضان کو کرنا بھی افضل ہے، اچھی بات ہے۔ صدقہ کریں، خیرات کریں، اچھی بات ہے، اس میں آپ بے سلے کپڑے بھی دے سکتی ہیں اور سلے ہوئے کپڑے بھی دے سکتی ہیں، آپ کی اپنی چوائس ہے جس طرح کے بھی دیں۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ کسی کو عید کی وجہ سے دے رہی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پھر سلے ہوئے کپڑے دے دیں تاکہ جو اگلا عید اس وقت 27 رمضان کو کون سا درزی اسے سی کے دے گا، اگر عید کے لیے دے رہی ہیں تو پھر سلے ہوئے دے دیں۔ پھر جو بہن نے پوچھا فطرانے کی جو قیمت ہے وہ کتنی ہے اس بار، تو احتیاطی قیمت اس بار جو ہم بتا رہے ہیں وہ 340 روپے ہے۔ یہ احتیاطی قیمت اگر یہ ادا کریں گے تو سب کے نزدیک صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر بھائی نے پوچھا کیا فطرانے کے پیسے بہن کو دے سکتے ہیں؟ تو اگر بہن جو ہے وہ مستحقہ زکوٰۃ ہے، چونکہ فطرانہ صدقہ واجبہ ہوتا ہے تو صدقہ واجبہ کا حکم ہوتا ہے زکوٰۃ والا، کہ جو زکوٰۃ کا مصرف ہے وہی فطرے کا مصرف ہوتا ہے۔ تو اگر بہن واقعی مستحقہ زکوٰۃ ہے تو اس کو فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے اور زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر مستحقہ زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر اسے فطرانہ نہیں دے سکتے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ آدمی کا بیٹا 1 سال کا ہے، اب دوسرا بھی ہو گیا، بہن کا بیٹا جو ہے آپ ہی کا بیٹا 1 سال کا ہے، اب دوسرا بیٹا بھی ہو گیا، تو کیا دونوں بچوں کو فیڈ کروا سکتی ہیں؟ بالکل دونوں بچوں کو فیڈ کروا سکتی ہیں، اور طبی نقطہ نظر سے کیا یہ تو ڈاکٹر سے پوچھیں، اگر ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے میں ڈاکٹر جو ہے اس کے لیے کوئی احتیاط بتائے تو ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کریں۔ ویسے شرعی طور پر جہاں تک جواز عدم جواز کی بات ہے تو دونوں بچوں کو فیڈ کروایا جا سکتا ہے، شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ رشتہ داروں کے گھر مہینے کے لیے جانا ہے تو قصر کہاں سے ہوگی اور قصر میں سنتیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں یا نہیں پڑھنی ہوتی ہیں؟ لیکن جب آپ کا ارادہ ہی پہلے سے مہینے کا ہے تو سفر تو یہ شمار ہی نہیں ہوگا۔ سفر اس وقت شمار ہوتا ہے کہ جب جو ہے 15 دن سے کم کا ارادہ ہو تو سفر ہوتا ہے، جب 15 دن رات کا ارادہ ہے تو پھر وہ سفر نہیں شمار ہوتا، وہ رہائش والے احکام جاری ہوتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں آپ کا جو سفر ہے وہ صرف وہ شمار ہوگا کہ جو آپ کا راستے کا ٹینیور ہے، وہ جو وہاں پہنچنا ہے جب آپ وہاں پہنچ جائیں گی وہ سفر نہیں شمار ہوگا، وہاں قصر کے احکام نہیں ہوں گے۔ لیکن جو راستہ ہے یہ اگر 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے تو راستے کے اندر آپ قصر کریں گے، اور قصر کے اندر صرف فرائض میں قصر ہوتی ہے، سنتوں میں قصر نہیں ہوتی۔ سنتیں پڑھ لینی چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس میں گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ سفر میں سنن موقدہ غیر موقدہ کے حکم میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔